بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج میں نے بات کرنی ہے کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے کے حوالے سے، اور آپ کو مصدقہ خوشخبری سنانی ہے کہ کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے کب کھلے گی۔ اور دوسرا میرا ایشو ہے دولت نگر، جو ڈسٹرکٹ گجرات کا ایک بڑا تجارتی ہب ہے، ایک بڑا ٹاؤن ہے، وہاں پہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے سب سے بڑا، وہ نادرا سینٹر کے قیام کا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے خاص کر کے اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ پچھلے 5-7 دن سے میں اپنے سی ٹی وی کے لیے ولاگ نہیں کر سکا۔ اس کی مین وجہ کیا تھی، اس میں ایشو کیا آ رہا تھا کہ میں آپ سے پچھلے 5-7 دن میں مخاطب نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کو، اپنے خاص کر کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک سموکر ہوں، سگریٹ نوش ہوں، سگریٹ پیتا آیا ہوں، اور یہ تقریباً 38 سال سے میں سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے سگریٹ نوشی میں لاکھوں روپے مالیت کے سگریٹ پیے، اپنے پیسے کا ضیاع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی صحت کو برباد کر دیا۔ میں پچھلے 5-6 دنوں سے ڈاکٹروں کے پاس ہوں، لیب میں جا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے پرابلم ہو گئی سگریٹ نوشی کی وجہ سے۔ اس کا جو ڈائیگنوز ہوا وہ مین چیز تھی کہ میں سگریٹ نوش ہوں۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے، تمام دوستوں سے، جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو فوری طور پہ سگریٹ نوشی بند کر دیں، کیونکہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو مجھے پچھلے دنوں پرابلم ہوئی، اس سے میری فیملی نے سفر کیا، میں نے سفر کیا، اور میں مسلسل ابھی بھی ڈاکٹروں کے اسی ڈائیگنوز پہ ہوں۔ لیب میں جا رہا ہوں، لیب میں اب ہزاروں روپے کے میں ٹیسٹ کرا چکا ہوں، لاکھوں روپے کے میں سگریٹ پہ ضائع کر چکا ہوں، جو میرے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو سکتے تھے۔ میں نے ایک بری عادت، ایک بہت ہی بری عادت میں پھونک دیے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیے ہیں۔ تو میں اپنے تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو فوری طور پہ سگریٹ ختم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں جو 2 پیکٹ ڈیلی کے سگریٹ پی رہا تھا، وہ میں نے کل کے، کیونکہ میری باڈی میں اتنی نکوٹین ہے کہ اب مجھے یکدم سگریٹ چھوڑتے ہوئے بھی پرابلم آ رہی ہے۔ تو کل کے میری فیملی نے مجھے گھر میں بین کیا ہوا ہے، اور مجھے 4-5 سگریٹ سے زیادہ نہیں دے رہے۔ جب بھی میری طبیعت وہ خراب ہو رہی ہے تو پھر وہ مجھے 1 سگریٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ سگریٹ چھوڑ دیں، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اور جو میں نے اتنا عرصہ سگریٹ پی اس سے مجھے چھٹکارا نصیب ہو، اور مجھے مکمل صحت یابی ہو۔ سگریٹ چھوڑیں اور واک کیا کریں۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں فوری طور پہ 1-2 دن میں یہ سگریٹ کے جو 2-4 بھی سگریٹ لے رہا ہوں اس کو بھی ترک کر دوں۔ اب چلتے ہیں کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو تعمیر ہو رہی ہے، تو اس میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کھاریاں سے لے کے پیرو شاہ انٹرچینج تک، جس میں کھاریاں بسم اللہ چوک، گلیانہ انٹرچینج، بگوال انٹرچینج، سدھ انٹرچینج، دولت نگر انٹرچینج اور
پیرو شاہ انٹرچینج تک بڑی تیز رفتاری سے موٹر وے کا کام جاری ہے۔ کچھ ایریے میں جو مٹی کی طے ہے وہ 2 رو تک، 3 رو تک، اور بعض جگہ پہ 5 طے تک وہ مٹی اس پہ ڈل چکی ہے۔ کلوٹیں بن رہی ہیں، پلوں کا کام بھی ابتدائی طور پہ جاری ہے، جو بڑے برساتی نالے آ رہے ہیں ان پہ۔ اور اس کے آگے لکھنوال سائڈ پہ، سانتل سائڈ پہ، وہاں بھی کام تیز ہے۔ پیرو شاہ سے سانتل کے درمیان میں کام تھوڑا سلو ہے، لیکن میری 2 دن پہلے جو سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے ہے اس کے پروجیکٹ مینیجر جو ہیں، پروجیکٹ جو ڈائریکٹر ہیں عمران خان، ان سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ سمڑیال کھاریاں موٹر وے کب تک ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اکتوبر نومبر 2024 کو اس پروجیکٹ نے مکمل ہونا ہے، لیکن FWO اور دیگر جو کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے، کام میں تیزی کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ مارچ اپریل 2024 تک یہ موٹر وے ٹریفک کے لیے سیالکوٹ سے کھاریاں تک کھول دی جائے گی۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لیے موٹر وے حکام کی طرف سے، NHA حکام کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جو پروجیکٹ اکتوبر نومبر 2024 میں مکمل ہونا تھا وہ اپنے وقت سے پہلے مارچ اپریل 2024 میں مکمل ہو رہا ہے۔ اور اس میں جتنے بھی یہ 5-6 انٹرچینج بن رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مصروف انٹرچینج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گجرات میں دولت نگر انٹرچینج جو ہے وہ سب سے بڑا انٹرچینج بھی ہے۔ اس کے ساتھ عمروال، پیر گجا اور دریکڑی کے قریب ایک بڑا ریسٹ ایریا بھی بننے جا رہا ہے، اس کی بھی پرپوزل ہے، اس پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دولت نگر انٹرچینج اس پورے 69 کلومیٹر کا جو موٹر وے ہے اس میں سب سے زیادہ مصروف ترین انٹرچینج دولت نگر ہے، جس سے یقیناً دولت نگر میں جو پہلے ہی ایک بڑا علاقے کا تجارتی ہب ہے، مرکز ہے، ایک بڑا ٹاؤن ہے، اس میں ترقی کے مزید امکانات ہیں اور دولت نگر آنے والے دنوں میں علاقے کا بڑا تجارتی مرکز بننے جا رہا ہے۔ یہ اس علاقے کے عوام کے لیے، ڈسٹرکٹ گجرات کے ان علاقوں کے لیے، کیونکہ دولت نگر ٹاؤن سے، اس بڑے مرکز سے کم و بیش 150 کے قریب قصبات اور دیہات اس کے ساتھ انٹر لنک ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ موٹر وے کی وجہ سے، موٹر وے انٹرچینج جو مصروف ترین انٹرچینج ہوگا اس کی وجہ سے علاقے میں مزید ترقی آئے گی، کیونکہ یہیں سے پورے آزاد کشمیر کو یہ لنک اپ کرے گا موٹر وے دولت نگر انٹرچینج سے، اور گجرات سائٹ سے بھی یہ لنک اپ کر رہا ہے ڈسٹرکٹ گجرات شہر کی طرف بھی، اور جلال پور جٹاں کو بھی اور دیگر علاقوں کو بھی۔ دوسرا ان دنوں یہی جو بڑا تجارتی ہب ہے، ٹاؤن ہے، کیونکہ میرا علاقہ ہے، میں ڈسٹرکٹ گجرات سے بلانگ کرتا ہوں، اسی دولت نگر کے ساتھ میرا گاؤں ہے دما ملکہ، تو اس گاؤں کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلے ہیں لوگوں کو، تو وہ میرے لیے امپارٹنٹ ہیں، میرے لیے وہ اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دولت نگر میں نادرا جو سنٹر ہے اس کے قیام کے حوالے سے آج بعد نماز جمعہ نیشنل پریس کلب دولت نگر کے جو دوست ہیں وہاں صحافی ہیں، وہ واقعتاً صحافت برائے عوام کر رہے ہیں، عوام کے لیے صحافت کر رہے ہیں،
نیشنل پریس کلب کے چیئرمین ملک احسان سبحانی اور نیشنل پریس کلب کے صدر جو حال ہی میں صدر منتخب ہوئے بشارت افضل بٹ، جنرل سیکرٹری ملک شمشاد علی، منور حسین کھوکھر اور سینئر اینکر پرسن فاروق ممتاز اور دیگر دوستوں نے آج وہاں دولت نگر میں جامعہ مسجد میں علاقے اور دولت نگر کے معززین کا ایک بڑا اکٹھ کیا، جس میں سابق چیئرمین یونین کونسل دولت نگر حاجی نذیر احمد، انجمن تاجران کے صدر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر چودھری محمد آصف، شیخ آفتاب بدر الدین، چودھری محمد اعظم جو وہاں کے مقامی نمائندے ہیں وہ، اور چودھری اکرام امانت، یہ اور بے شمار علاقے کے معززین جامعہ مسجد میں اکٹھے تھے۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے چیئرمین نادرا طارق ملک سے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ دولت نگر ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، یہاں پہ تمام بینکوں کی شاخیں ہیں، جنرل پوسٹ آفس ہے، ہاسپٹل ہے، اور یہاں پہ اس مرکز میں روزانہ 10,000 سے زائد لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ ایک بڑا چین اجوا ریسٹورنٹ بیکر بھی یہاں پہ ہے اور دوسرے برانڈ بھی یہاں پہ کھلے ہیں۔ علاقے کا بڑا تجارتی ہب ہے۔ 100 سے زیادہ قصبات اور دیہات اس دولت نگر سے جڑے ہوئے ہیں جن کو پبلک ٹرانسپورٹ ہر طرف سے مہیا ہے، تو وہاں پہ نادرا کا سنٹر فوری طور پہ قائم کیا جائے، اور اس کے لیے سابق چیئرمین یونین کونسل دولت نگر حاجی نذیر احمد نے نادرا حکام کو مفاد عامہ کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے برلب سڑک 10 مرلے زمین دینے کا، عطیہ کرنے کا، یہ آج کے اکٹھ میں جو جامعہ مسجد میں ہوا ہے وہ بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو وہاں کے کاروباری حلقے ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر فوری طور پہ نادرا حکام کو، نادرا کے آفسرز کے لیے فوری طور پہ اگر جگہ درکار ہے تو وہ بنی ہوئی بلڈنگ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ جو وہاں لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے کہ دولت نگر میں نادرا سنٹر کا قیام ہوا، اس کی منظوری ہوئی، لیکن وہ سنٹر ایک آگے گاؤں ہے مکیانہ جہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ شفٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کسی معزز آدمی نے نادرا کو زمین دی ہے یا کوئی ایک کمرہ دیا ہے، تو اب دولت نگر کے معززین کا اور اس سے جڑے 100 دیہات کے لوگوں کا نادرا کے چیئرمین طارق ملک صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر داخلہ جو انچارج ہیں نادرا کے رانا ثناء اللہ سے بھرپور مطالبہ ہے کہ دولت نگر میں نادرا سنٹر کا قیام فوری طور پہ عمل میں لایا جائے، اور اس کے لیے لوگ مفاد عامہ کے لیے حکومت پاکستان سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ جس طرح چودھری حاجی نذیر احمد نے نادرا حکام کو 10 مرلے زمین عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو میں نادرا حکام کے ان کے چیئرمین صاحب کو کہ دولت نگر میں اس وقت زمین کا جو ریٹ ہے وہ 70-80 لاکھ روپے مرلہ ہے، تو 10 مرلے اگر وہ دے رہے ہیں تو کروڑوں روپے کی زمین حاجی نذیر احمد عطیہ کر رہے ہیں نادرا حکام کو مفاد عامہ کے لیے۔ اور جس ملک میں لوگوں کے جذبات یہ ہوں کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے
اپنے اثاثے، اپنا قیمتی اثاثہ جو ہے عطیہ کرنے کو تیار ہوں، تو وہاں میرے خیال میں نادرہ حکام کو فوری طور پہ وہاں سروے ٹیم بھیجنی چاہیے، اور دولت نگر ڈسٹرکٹ گجرات میں نادرہ سینٹر کے قیام کے لیے سروے کیا جائے۔ فوری طور پہ بلڈنگ دینے کو لوگ تیار ہیں۔ اس کے بعد وہ جو زمین حاجی نذیر صاحب نے عطیہ کی ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ مستقل طور پہ نادرہ کا ایک بڑا سینٹر جو آنے والے دنوں میں مستقبل میں بھی نادرہ سینٹر کے لیے ہوگا، وہاں پہ بلڈنگ بن سکے گی، اور اس کے لیے بھی لوگ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چیئرمین نادرہ طارق ملک سے درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پہ اپنا جو ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ بھیجیں۔ دولت نگر میں کروڑوں روپے مالیت کی زمین حاجی نذیر صاحب نے عطیہ کی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ چودھری محمد آصف صاحب، شیخ آفتاب بدر الدین صاحب، چودھری محمد اعظم صاحب اور چودھری اکرام امانت صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری تھوڑی دیر پہلے کینیڈا میں مقیم چودھری ضیاء احمد ضیاء، چودھری فتح خان کے بیٹے چودھری ضیاء احمد ضیاء، جو سابق ناظم ہیں یونین کونسل دولت نگر سے، ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ نادرہ سینٹر کا قیام ہر صورت میں دولت نگر میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے بلڈنگ فوری طور پہ کرائے کی ضرورت ہے تو وہ میں ذاتی طور پہ نادرہ حکام کو رینٹ پہ بھی بلڈنگ لے کے دے سکتا ہوں، اور پھر نئی بلڈنگ جو ہے، نئے سرے سے بلڈنگ، نئی تعمیر شدہ بلڈنگ ہم نادرہ حکام کے حوالے کر سکتے ہیں، نادرہ کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ علاقے کے لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اس سینٹر کے قیام سے لوگوں کو بینیفٹ ہو۔ تو میری ریکویسٹ ہے چیئرمین نادرہ سے کہ جس طرح اتنا بڑا ٹاؤن ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اگر مکیانہ میں کوئی سینٹر بنائیں گے تو وہاں پہ لوگوں کو کوئی سہولت ہوگی یا وہ لوگ جا سکیں گے وہاں تو ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو نادرہ حکام کو جب بھی کوئی نئے سینٹر کا قیام کرتے ہیں تو علاقے کے لوگوں کی سہولت کا اس میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے چیئرمین نادرہ دولت نگر میں نادرہ سینٹر کے قیام کے لیے فوری احکامات جاری کریں گے، اور میں شاباش دیتا ہوں نیشنل پریس کلب کے صحافی دوستوں کو، چیئرمین ملک احسان کو، صدر بشارت افضل بٹ کو، جنرل سیکرٹری ملک شمشاد علی کو، منور حسین کھوکھر کو، سینئر اینکر پرسن فاروق ممتاز کو، اور دیگر جو جس طرح جامعہ مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا بھرپور، تاجروں نے، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ بھرپور مطالبہ کر رہے ہیں کہ دولت نگر میں نادرہ سینٹر کا قیام کیا جائے۔ اور نیشنل پریس کلب کے دوست جنہوں نے یہ آج لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں۔ صحافت ایسے ہی کی جاتی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا نام ہی صحافت ہے، اور مقامی صحافی علاقائی سطح پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو میں کوئی فلائی بات ہو تو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔